ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، انسان کے سامنے مرنے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے، اور وہیں سے انسان کے لیے آزمائش اور امتحان شروع ہوگا. قبر میں جانے کے بعد رشتہ دار، دوست احباب اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. فرشتے آئیں گے اور فرشتے اس سے 3 چیزوں کا سوال کریں گے. 1، تیرا رب کون؟ 2، تیرا دین کیا؟ اور 3، تیرے نبی کون؟ جو انسان دنیا میں اللہ کو اپنا رب اور اپنا معبود مانتا رہا، جو انسان اسلام کو اپنی زندگی کے لیے ضابطۂ حیات، زندگی کے لیے بنیادی اصول، اسلام اور اسلام کے احکام کو اپنے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ مانتا رہا عقیدے اور عمل کے اعتبار سے، اور جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا رہا اور اپنے لیے اس نے آپ کو اسوہ بنایا، ایسا انسان اپنے یقین کی بنیاد پر جو دنیا کی زندگی میں اس کے دل میں تھا وہاں صحیح جواب دے گا. میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صحیح جواب کا مدار صرف معلومات پر نہیں ہے، صحیح جواب کا مدار ایمان و یقین پر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ علم والوں کو جماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جماتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے، جماتا ہے. بالقول الثابت، ایک پختہ جمی ہوئی ایسی بات جس کو جماؤ ہے، اس بات کے ذریعے سے، اس قول کے ذریعے سے، اس کلمے کے ذریعے سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جماتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ایمان موت سے پہلے کی زندگی میں بھی انسان کے لیے ثابت قدمی کا ذریعہ ہے، موت کے بعد قبر میں بھی منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں ثابت قدمی کا ذریعہ ہے. اور اسی طرح سے قیامت کے دن جب سارے لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے، اس وقت بھی انسان سے جو سوالات ہوں گے، ایمان ہی کی بنیاد پر انسان ان سوالوں کا جواب دے پائے گا. اسلام کے مطابق زندگی تھی، کامیاب ہوگا. اسلام کے مطابق زندگی نہیں تھی، ناکام ہوگا. عمر کس کام میں لگائی، جوانی کی قوتوں کو کہاں صرف کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا. یہ 5 سوالات ہر ایک سے پوچھے جائیں گے جو انسان کے علم، اس کے وقت، اس کی صحت اور اس کے مال سے متعلق ہے. 4 چیزیں ہیں کہ علم پر کیا عمل کیا. علم ایک نعمت ہے،
اس کا محاسبہ ہوگا علم کے تقاضے پورے کیے کہ نہیں کیے۔ وقت ایک نعمت ہے، زندگی ایک نعمت ہے، وقت کس کام میں لگا ہے؟ جسم کی صحت خصوصاً جوانی میں ہوتی ہے، جوانی کی قوتوں کو کن کاموں میں لگا ہے؟ طاعات میں یا شہوات میں، خواہشات میں؟ اور مال یہ بھی ایک نعمت ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا کے اسباب حاصل کرتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان دینی اور دنیاوی، ذاتی اور اجتماعی مسائل کو حل کرتا ہے۔ اس نعمت کو، مال کو کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا؟ حلال سے کمایا یا حرام سے؟ اور اس کو اللہ کی شریعت کے مطابق، اللہ کے دین اور اللہ کی تعلیمات کے مطابق خرچ کیا یا منمانے طریقے سے اس کو حرام میں، عیاشی میں، فضولیات میں لٹا دیا؟ علم، وقت، جسم اور مال، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ سارا ظاہر بات ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا اس کی زندگی میں یہ چاروں چیزیں صحیح ہوں گی۔ علم کے تقاضوں کو پورا کرے گا، اپنے اوقات کو طاعات سے بھرے گا، صحت کے ایام میں بیماری اور بڑھاپے کے لیے جمع کرے گا، اور جو بھی مال کی نعمت اللہ نے دی ہے اسے اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت سمجھنے کے ساتھ ساتھ ذمہ داری سمجھتے ہوئے صحیح راستوں میں خرچ کرے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ یہ مانے گا کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے تو اپنے مال کی نسبت اللہ کی طرف کرے گا کہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نہ دیتا تو نہیں ملتا۔ تو جب اللہ نے مجھ کو دیا ہے تو میں بھی دوسروں کو دوں گا۔ میں محتاج تھا، اللہ نے مجھ کو دیا، دوسرے بھی محتاج ہیں، میں ان کو دوں گا۔ تو مال کے بارے میں اس کا مزاج صحیح ہوگا، تقدیر پر ایمان اس کو مال غلط طریقے سے حاصل کرنے سے روکے گا۔ اس کو یقین ہوگا کہ اللہ دے گا، میں حرام سے نہیں لوں گا، جو تقدیر میں ہے مل کر رہے گا، تو میں حرام راستے پر نہیں جاؤں گا۔ ساری چیزیں انسان کے ایمان سے جڑی ہوئی ہیں، اور ایمان کا خلاصہ دو چیزوں میں آ جاتا ہے، بلکہ ایمان و عمل کا خلاصہ دو چیزوں میں آ جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے حصے کا تعلق توحید سے ہے، عبادت کس کی۔ دوسرے کا تعلق اتباع سے ہے، عبادت کس کے طریقے پر۔ لا الہ الا اللہ کا تعلق اس سے ہے کہ تجھ کو عبادت کس کی کرنا ہے، اللہ کی کرنا ہے، کسی اور کی نہیں۔ لیکن جب عبادت کرنا ہے تو عبادت میں طریقہ اپنانا کس کا ہے، کیسے کرے عبادت، منمانے طریقے سے نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے اگر عبادت کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے عبادت سکھانے کے لیے اس کا طریقہ بھی بتایا اور اس کے لیے رسول کو بھیجا۔ آپ نے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے بتایا، دکھایا کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ خذوا عنی مناسککم، حج کے مناسک، حج کے طور طریقے مجھ سے لے لو۔ تو آپ نے نہ صرف قول کے ذریعے سے بلکہ عملی طریقے پر بھی صحابہ کو اور صحابہ کے واسطے سے ساری امت کو عبادت کا طریقہ، بلکہ ساری انسانیت کو عبادت کا طریقہ بتایا۔ تو پورا دین ان دو بنیادوں پر آ جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی لیے جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے
اسلام کی بہت ساری تفاصیل ہیں. اسلام ایک وسیع دین ہے جس کے بہت سارے احکام ہیں اور زندگی کے سارے شعبوں کو وہ احاطہ کیے ہوئے ہیں، لیکن اس سے ساری چیزیں منوائی نہیں جاتی ہیں. میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، کچھ نہیں. دو چیزیں اس سے منوائی جاتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو میں معبود نہیں مانوں گا، اور میں اپنی ساری زندگی میں قول و عمل کے اعتبار سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما اور اسوہ مانوں گا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول مانوں گا. کہ آپ اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، آپ کی طرف سے آنے والی باتیں اللہ والی بات ہے. مجھے آپ کی بات کو مان کر اس پر عمل کرنا ہے، اور مجھے آپ کو دیکھ کر اپنے عمل کی، اپنی عبادات کی تصحیح کرنا ہے. یہ دو بنیادیں ہیں. قبر میں یہ پوچھا جاتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، اور بھی صحابہ سے روایت ہے، سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں وہ ان دو چیزوں کی گواہی دیتا ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. دنیا میں ان تین باتوں کو، یا ان دو باتوں کو، جس میں دین اسلام بھی آ گیا، ظاہر بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دین اسلام ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ انسان کو اسوے کی بھی ضرورت ہے. تو جہاں تیرا دین کیا علمی اعتبار سے، احکام کی تفصیل کے اعتبار سے ہے، زندگی گزارنے کے طریقے کے اعتبار سے ہے، عقیدے اور عمل کے مجموعے کا نام ہے، وہیں اس کے لیے ایک اسوہ کی ضرورت ہے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ تینوں چیزوں کا سوال قبر میں ہوتا ہے، اور اسی تعلق سے یہ کتاب ہے الاصول الثلاثہ، دین کے بنیادی اصول، جو شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اور اس کتاب کے بالکل آخری حصے میں ہم لوگ آج پہنچے ہیں. ابھی ختم نہیں ہوگا، ٹائم ہے اس کے لیے، لیکن یہ اخیر کے کچھ دروس ہیں جن میں کچھ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، کیونکہ پہلے ہم نے اللہ کے بارے میں دیکھا، پھر دین اسلام کے بارے میں دیکھا، اب تیسرا حصہ تیرے نبی کون. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ باتیں اس میں ہیں. ساری باتیں تو نہیں آ سکتی، اس لیے کہ یہ کتاب ایک مختصر کتاب ہے جو بالکل ابتدائی مرحلے میں ایک طالب علم کو جاننے کے لیے نصاب ہے، اور بہت پتلی سی کتاب ہے، لیکن اس کی شرح علماء نے کی تاکہ طالب علم کے لیے اس میں فہم میں کوئی خلل نہ رہے. اور یہی طریقہ اہل علم کا ہے کہ مختصر متن لے کر اس کی کبھی مختصر اور کبھی تفصیلی شرح وہ کرتے ہیں. جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسی شرح ہوتی ہے. اگر طالب علم ایسا ہے کہ موٹی موٹی باتیں اس کو سمجھنی ہیں تو ویسی شرح ہوگی. اگر طلبۃ العلم ایسے ہیں جو دین کا گہرا علم بھی رکھتے ہیں، اس طرح سے ان کے لیے تفصیلی شرح ہوگی. تو اس کتاب کی ضرورت صرف بچوں کو نہیں ہے، بلکہ مبتدئین کے ساتھ میں، علم کی شروعات میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی ہے جو آگے کے مرحلے میں ہیں. کتاب کا حجم کم ہے، چھوٹی ہے، لیکن اس کی منفعت، اس کا فائدہ زیادہ ہے. اسی لیے بہت سارے مدارس میں، عرب میں عام طور سے بچوں کو یہ کتاب یاد کرائی جاتی ہے. ہمارے یہاں پر یاد کرنے کا ویسا کوئی خاص رواج متون علمیہ کا نہیں ہے. اگر ہو تو بہت اچھی بات ہے، ابھی طلباء میں یہ شوق شروع ہوا ہے، ورنہ عام طور سے یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی. بلا شبہ قرآن و سنت کا حفظ کرنا یہ مقدم ہے دوسرے متون پر، دوسرے علوم پر. لیکن اگر چھوٹی چھوٹی کتابیں ایسی ہوں جو قرآن و سنت کی باتوں ہی پر مشتمل ہوں اور کچھ توضیحی باتیں اس میں ہوں، تو ان کا یاد کر لینا بھی فائدے سے خالی نہیں، خصوصاً اگر وہ بہت بنیادی علوم کی حامل ہوں تو. کیونکہ پورا قرآن آدمی یاد کر رہا ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو اس کے لیے بنیادی عقائد ہیں اگر وہ اس کو معلوم نہ ہوں اور قرآن کے حفظ میں لگا ہوا ہے اور شرکیات بھی کرے اور بدعات میں مبتلا ہو، تو دین کی بنیادی باتیں نہ جاننے کی وجہ سے
وہ قرآن کو یاد کرتے ہوئے بھی غلطیاں کرے گا، لہٰذا کچھ بنیادی باتیں پہلے سیکھنا ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ آدمی طوالت کے ساتھ میں قرآن کا حفظ اور احادیث کی کتابوں کو یاد کرنا اس کو بھی کرتا رہے۔ تو یہ ہر آدمی کے لیے، ہر شخص کے لیے، طالب علم کے لیے اس کی مناسبت سے تقدیم و تاخیر اور ترجیحات بدل جائیں گی۔ علی کل حال آج جو ہم حصہ اس کتاب کا پڑھنے والے ہیں اس میں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِالْمَدِينَةِ أُمِرَ بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الْإِسْلَام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں مستقر ہوئے، آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا، ہجرت کر کے گئے، وہیں رہنے لگے، أُمِرَ بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الْإِسْلَام، اسلام کے بقیہ شرعی احکام کا آپ کو حکم دیا گیا۔ آپ کو اسلام کے جو باقی احکام ہیں، کیونکہ آپ نے مکہ میں ابتدائی دور میں زیادہ تر 10 سالوں میں توحید کی دعوت دی۔ 10 سال کے بعد میں آپ کو معراج کرائی گئی، آپ نے آسمانوں کی سیر کی، جنت جہنم کو دیکھا، اور وہاں اللہ رب العالمین نے اسی رات میں آپ پر 5 نمازیں فرض کی۔ پہلے 50 ہوئیں، پھر کم ہوتے ہوتے 5 پر معاملہ رک گیا، اور پھر 5 نمازیں مسلمانوں پر معراج کی رات میں فرض ہوئیں۔ اس سے پہلے 5 نمازیں نہیں تھیں، فی نفسی ہی نماز تھی، لیکن 5 نمازیں معراج کے بعد ہوئیں۔ لیکن بالضبط جماعت کی شکل میں مسجد میں اذان کے ساتھ نماز مدینہ میں ہوئی۔ مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہجرت کر کے، اور پھر مسجد تعمیر کی گئی، اور پھر نماز کے بارے میں، جماعت کے بارے میں بات چیت ہوئی، کیسے جمع کریں۔ صحابہ نے رائے دی، کسی نے ناقوس کی، کسی نے آگ جلانے کی، کسی نے جھنڈا لگانے کی، اور کسی نے کچھ اور رائے دی، اور کسی رائے پر فیصلہ نہیں ہوا۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، وہ بھی اسی فکر میں گھر پر آئے اور سو گئے۔ خواب میں فرشتہ آیا اور اس نے پورا واقعہ ہے، اس نے اذان بھی سکھائی، اذان کے کلمات، اور اقامت کے کلمات بھی سکھائے۔ اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اپنا خواب بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو قبول کیا۔ آپ نے فرمایا انہا لرؤیا حق یا صدق، یہ سچا خواب ہے۔ اتنے میں حضرت عمر بھی آ گئے، کہ اللہ کے رسول میں نے بھی خواب ایسے ہی دیکھا ہے۔ تو آپ نے اور زیادہ اس کی تاکید ہو گئی، اور آپ کو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ شرعی احکام میں آپ مجرد خواب پر فیصلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کی طرف سے بھی آپ کو بتایا جاتا تھا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی خواہش کی بنیاد پر کچھ نہیں کہتے ہیں، بلکہ ان کا کلام اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو فیصلہ دیا وہ یہ کہ ہاں اب یہی کلمات اذان کے ہوں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور ان سے کہا کہ تم بلال کو بتاؤ، وہ اذان دیں گے۔ خواب انہوں نے دیکھا تھا، لیکن اذان کس نے دی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور آپ نے ان سے کہا، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے، انہ اندی صوتا منک، بلال تم سے آواز میں اونچے ہیں۔ روایت میں بعض صحابہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انصار کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس دن عبداللہ بن زید بیمار نہیں ہوتے تو شاید انہی کو ذمہ داری مل جاتی۔ ان کا گمان تھا کہ اس دن وہ بیمار بھی تھے، صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ بیمار تھے اس دن، تو کہتے تھے کہ اگر یہ بیمار نہیں ہوتے نا تو شاید انہی کو اذان کی ذمہ داری ملتی، کیونکہ بیمار آدمی کی آواز بھی ویسی نہیں ہوتی۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اونچی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو اذان کا حکم دیا، اور وہ مستقلاً مسجد نبوی کے مؤذن اخیر تک رہے، ہمیشہ کے لیے وہ مؤذن رہے۔ ان کے علاوہ ایک اور صحابی تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم، اور وہ نابینا تھے، اندھے، وہ بھی مؤذن تھے۔
یہ اسلام کی تاریخ کا ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہے اور ایک عجیب پہلو ہے کہ مسجد نبوی میں سب سے عظیم الشان عمل نماز، جو اسلام کا مرکز، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امامت کرتے ہیں، اس مسجد کے دو مؤذن، ایک حبشی کالا جو پہلے غلام رہا کرتا تھا، اور دوسرا نابینا، اندھا۔ یہ سبق ہم کو ملتا ہے کہ اگر کسی انسان میں ایک صلاحیت نہ ہو لیکن اس کام کی صلاحیت ہو تو اسلام اس کو اس ذمہ داری کو سونپتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ کالے رنگ کا ہے، حبشی ہے، پہلے غلام ہوا کرتا تھا، اتنا بڑا کام اس کو نہیں دیں گے، یہ اندھا آدمی ہے اس کو نہیں دیں گے، نہیں، بلکہ آپ نے ذمہ داریاں ان کو دی۔ تو اسلام میں کسی جسمانی کمی کی بنیاد پر انسان کے لیے کسی ذمہ داری کی ادا کرنے کی طاقت اس میں ہے، اس سے وہ ذمہ داری چھینی نہیں جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے انسانیت کے لیے کہ کس طرح سے ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں۔ علی کل حال تو فرماتے ہیں کہ جب مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو توحید کے علاوہ اسلام کی شرعی احکام آپ کو ان کا حکم دیا گیا، مثل الزکاة والصوم والحج والأذان والجہاد والامر بالمعروف والنہی عن المنکر وغیر ذلك من شرائع الاسلام۔ بطور مثال کچھ احکام یہاں ذکر کیے شیخ نے، مثلا زکوٰۃ، صوم روزہ، حج، اذان، جہاد، اور اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اسی طرح سے شرعی احکام جو اسلام کے ہیں اور بھی بہت سارے۔ اخذ علی ھذا 10 سنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا اہتمام کیا 10 سال تک، یعنی 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں۔ وبعدها توفی صلوات اللہ وسلامہ علیہ ودینہ باق، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ کا دین باقی رہا۔ آپ کی وفات ہو گئی، دین باقی رہا۔ تو یہ جو حصہ ہے کتاب کا، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَصْلُ الزَّكَاةِ مَشْرُوعًا فِي مَكَّةِ، یہاں جو شیخ نے کہا کہ زکوٰۃ کا حکم ملا مدینہ میں، لیکن قرآن کریم کی آیت ایک ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، اس بنیاد پر بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ زکوٰۃ کا اصل حکم مکہ میں بھی تھا، لیکن زکوٰۃ کی تفصیلات اور اس کا نصاب یہ مدینہ میں دیا گیا۔ اسی لیے فرماتے ہیں وَكَانَ أَصْلُ الزَّكَاةِ مَشْرُوعًا فِي مَكَّةِ كما قال تعالی فی سورۃ الانعام وہی مکیہ، سورہ انعام میں جو قرآن کی 6ٹھی سورت ہے اور یہ مکی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم فصل کی کٹائی کرتے ہو اس فصل کا حصہ دو حقداروں کو۔ تو اپنے مال میں سے ایک حصہ دینا غربا کو، فقراء کو، یہ مکہ میں بھی تھا، لیکن اس کا کوئی نصاب طے نہیں تھا، کوانٹٹی اس کی طے نہیں تھی، کتنے پر کتنا دیا جائے گا یہ تفصیل وہاں نہیں تھی، لیکن اصل حکم تھا کہ جب تم فصل کی کٹائی کرو گے تو اس مال میں سے، اس فصل میں سے تم کو غربا کو، فقراء کو دینا ہے۔ یہ اجمالی حکم تھا۔ کہتے ہیں ولیکن انصباؤها ومصارفها وتفاصيل احکامها كل هذا صار في المدینہ، لیکن اس کے نصاب، کتنے مال پر زکوٰۃ ہوگی اور کس کس مال میں زکوٰۃ ہوگی، اور ومصارفها، کس کو زکوٰۃ دی جائے گی کس کو نہیں دی جائے گی، وتفاصيل احکامها، ہر سال دینا ہے، زندگی میں ایک بار دینا ہے، کون دے گا کون نہیں دے گا، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، یہ ساری تفاصیل کہ مالدار کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اہل بیت کو زکوٰۃ
اہل بیت زکوٰۃ ان کے لیے حرام ہے، یہ ساری تفاصیل یہ مدینہ میں آئی۔ یا اسی طرح سے جن جن اجناس پر زکوٰۃ ہے، سونا، چاندی اور اس طرح کی جتنی بھی تفصیلات ہیں، یہ ساری مدینہ میں تفصیلات دی گئیں۔ وَكُلُّ هَذَا صَارَ فِي الْمَدِينَةِ وَهَكَذَا صِيَامُ رمضان، اور اسی طرح سے رمضان کے روزوں کا معاملہ ہے۔ شُرِعَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ، یہ ہجرت کے دوسرے سال مشروع ہوا۔ سورۃ البقرہ میں آپ دیکھیں صیام کا حکم آیا ہے، تو یہ ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے روزے فرض ہوئے، ورنہ روزہ فی نفسہ عبادت یہ مکہ میں بھی تھا۔ عاشورہ کا روزہ قریش رکھا کرتے تھے، یہود رکھا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی رکھا کرتے تھے، تو فی نفسہ روزہ جو ہے یہ مکہ میں تھا۔ عاشورہ کا دن وہ لوگ مناتے تھے، مانتے تھے اس کو، لیکن مدینہ میں رمضان کے روزے، پورے مہینے کے روزے فرض کیے گئے۔ وَهَكَذَا صِيَامُ رَمَضَانَ شُرِعَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَهَكَذَا الْحَجُّ شُرِعَ فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ أَوْ الْعَاشِرَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ، اور اسی طرح سے حج یہ 9 ہجری یا 10 ہجری میں مشروع ہوا۔ سارے احکام میں اخیر میں آنے والے احکام میں حج ہے جو 9 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ اسی لیے بہت ساری احادیث میں آپ دیکھیں گے کوئی آدمی آیا کہا مجھ کو اسلام کے احکام بتائیے، آپ نے نماز بتائی، زکوٰۃ بتائی اور اس کو روزہ بتایا، حج کا ذکر اس میں نہیں ہے، کیونکہ وہ احادیث اس دور کی ہیں جس میں حج فرض ہوا تھا نہیں، حج بہت بعد میں آیا، اور یہ یعنی 9 یا 10 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ یہی بات شیخ بن باز نے کی اور عام علماء اسی پر ہیں، کہتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں یہ آیت نازل کی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اللہ کی خاطر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض کر دیا ہے، اس شخص کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کر دیا ہے۔ للہ علی الناس، علی کا لفظ جب آتا ہے عربی زبان میں اور قرآن کریم میں، شریعت کی اصطلاح میں، کتاب و سنت میں، تو عموماً یہ فرضیت کے لیے ہوتا ہے، لوگوں پر یہ ہے، تو اس سے فرضیت اس کی معلوم ہوتی کہ حج فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی خاطر حج کرنا لوگوں پر فرض ہے۔ اور کہا کہ حج البیت، حج کے لیے جانا کہاں ہے؟ البیت، البیت معرفہ ہے، کون سا گھر بتایا نہیں گیا، جو چیز سب کو معلوم ہے بتانے کی ضرورت ہوتی نہیں، تو گھر جب البیت کہا جاتا ہے تو یہ اللہ کا گھر جو کعبہ ہے مسجد حرام میں، اس گھر کے لیے جانا، کیونکہ حج کا معنی قصد کرنے کے ہوتے ہیں، ارادہ کرنا، اللہ کے گھر جانے کا ارادہ کرنا، یعنی حج کی تفاصیل کے ساتھ وہ مراسم ادا کرنا، یہ لوگوں پر فرض ہے، اللہ کے لیے کرنا فرض ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ لیکن ہر ایک پر ہے کیا؟ نہیں۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو حج کا راستہ یعنی اللہ کے گھر کے راستے پر چل کر پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی وہاں تک پہنچنا جس کے لیے ممکن ہے، وسائل میسر ہیں، یعنی سفر اس کے لیے ممکن ہے، سواری وغیرہ اس کے پاس ہے، زاد راہ اس کے پاس ہے، اور محفوظ وہ پہنچ سکتا ہے، اب اس پر فرض ہے، اور صحت مند ہے تو فرض ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے تو فرض نہیں ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے تو اس پر بھی حج نہیں ہے، کیونکہ استطاعت اس کی ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا میں بہت ساری چیزیں جمع کر دی گئی جو اس کے راستے کی استعداد رکھتا ہے، راستے کی استعداد کے لیے سواری، زاد راہ، امن و امان، پہنچنے کی گنجائش، صحت، مال، سب آ جاتا ہے۔
تو جس کے پاس پہنچنے کی استطاعت ہو، پھر چاہے وہ دور کا ہو قریب کا ہو، قریب والے کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، دور والے کے لیے زیادہ چیزیں ہوں گی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے احکام میں استطاعت کی اہمیت ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احکام بس فرض کر دیے گئے اور انسان کی کمزوریوں مجبوریوں کا کوئی لحاظ نہیں کیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب احکام دیے تو ان احکام میں ہر انسان کی استعداد کا لحاظ بھی کیا۔ فرضیت اسی شخص پر ہوگی جس میں استعداد ہے، اسی کو مکلف کیا گیا، اور اگر مکلف کوئی ہے لیکن وقتی طور پر وہ نہ کر پائے تو اس حال میں اس کے لیے اس کے عذر کو قبول کرتے ہوئے چھوٹ بھی دی گئی کہ ایک آدمی وقتی طور پر بیمار ہو گیا تو مرض کی صورت میں اس کے لیے رمضان کے روزے کیا ہیں؟ معاف ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس حال میں اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ اس وقت میں روزہ نہ رکھے، بعد میں صحت مند ہو جائے گا قضا کرے گا اس کی۔ تو اللہ نے شرعی احکام میں رعایت رکھی ہے، اور رعایت اللہ کا شکر پیدا کرتی ہے، اور یہ بتاتی کہ اللہ کتنا حکیم ہے، اور اسلام کے احکام میں کتنی لچک اور نرمی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے طور پر لچک پیدا کریں، جو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے وہی کافی ہے، بلکہ حلال و حرام کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جہاں پر مردار کھانے کا معاملہ آیا اللہ تعالیٰ نے وہاں رخصت دے دی، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ مردار کو حرام کرنے کے باوجود کہا کہ جو آدمی مجبور ہو جائے اور اس کا ارادہ سرکشی کا نہ ہو، اور وہ جو غذا حرام ہے وہ رغبت اس کی نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کھا لے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عام طور سے ایک بات کہی، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی تم پر حرام کر دیا ہے اس کی تفصیل تم کو بتا دی ہے، ہاں مگر یہ کہ تم کسی چیز میں مجبور کر دیے جاؤ، تو ایک ایسا اجمالی یہاں پر استثناء رکھ دیا، ایک رخصت کا پہلو رکھ دیا کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اگر مجبوری پیدا ہو جائے کسی معاملے میں تو اس مجبوری کی حالت میں رخصت کا پہلو بھی نکل آتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے بہت بڑی خوبی ہے کہ اسلام میں افراد اور زمانوں کا لحاظ ہے، پہلے سے ہے، نئے سرے سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت پیاری بات ہے کہ نئی اسلام بہت ریجڈ ہے، اب اس دور میں اسلام نہیں چل سکتا تو ہم اس کو اپڈیٹ کریں، اس میں امینڈمنٹس کریں، جیسے قوانین میں ہوتا ہے، وقت بدلتا ہے تو اس میں قوانین بھی بدلتے ہیں، حکومتوں کے قانون بدلتے ہیں۔ کتنے ملکوں کے قانون آپ دیکھیے، ابارشن کا قانون پہلے نہیں کر سکتے تھے، اب لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، جنتا کی اپیل ہے، تو وہاں خواتین کا لحاظ رکھتے ہوئے ابارشن کے قانون کے بارے میں کہ ٹھیک ہے کرنا چاہے عورت کر سکتی، ایک جان کو مار سکتی ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہے، لیکن آپ مغرب میں جائیے، وہاں مرد اور عورت کے ناجائز رشتے اور کبھی ظلمن جبر زنا بھی ہوتا ہے، پھر ایسی صورت میں کیا کریں؟ ہم کو بچہ نہیں چاہیے، میری مرضی، میرے پیٹ میں کیوں پالوں، میرا جسم میری مرضی، یہ مینٹالٹی ہے۔ تو ابارشن سے بچے کو ختم کر دینا، میں نہیں پالنا چاہتی، وہاں بدلتا، پہلے کچھ تھا آج کچھ۔ کتنے سارے ملک ہیں، ایک زمانے میں مرد عورتوں سے شادی کیا کرتا تھا، اب کتنے سارے ملک ہیں وہاں کیا ہے، مرد مرد سے، عورت عورت سے شادی نکاح کر سکتی ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف، دونوں ہسبینڈ بھی ہسبینڈ وائف بن سکتے ہیں اور دونوں وائف بھی ہسبینڈ اینڈ وائف بن سکتے ہیں، ہماری مرضی بھائی، ہم کچھ بھی کریں۔
قانون بدلا، پہلے نہیں تھا، اب بدلا. کتنے سارے قوانین بدلتے ہیں تو ان کو اپنے قانون کو بدلنا پڑتا ہے. پہلے صحیح تھے یا اب صحیح ہے. جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں ایسا ہے، وہ اپنے حال پر غور کریں کہ آپ اپنے قوانین جو بدلتے ہو، پہلے جو قانون تھا وہ صحیح تھا یا اب جو قانون ہے وہ صحیح ہے. پہلے لوگ نادان تھے یا اب نادان ہیں، کون فیصلہ کرے گا؟ یہ خود بحث کا موضوع ہے. تو اپنا خود حال آدمی دیکھ لے، پھر اسلام کے بارے میں سوچے. اسلام کے احکام کل بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں، اور حالات کے بدلنے سے، تغیرات کی وجہ سے جو مجبوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے آج اسلام میں تصویر حرام ہے، لیکن یہ لچک اسلام میں ہے کہ جہاں مجبوری ہو کہ بھائی کوئی مشہور ڈاکو ہو یا کوئی چور ہو، پاکٹ مارتا ہو ریلوے اسٹیشن پہ سب کے، اب اس کا فوٹو لگا سکتے ہیں. ساودھان، اس سے بچ کے رہیں. یہ آدمی آپ کو کہیں دکھائی دیے تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈال دیے، دونوں، یہ جیب کترا ہے. تو لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. پولیس اس کو استعمال کر سکتی ہے. یا پاسپورٹ ہے، آدمی کو حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، حج فرض ہے اس کے اوپر. اب ایسی صورت میں اگر وہ پاسپورٹ پہ تصویر نہیں لگائے گا اپنی، تو پاسپورٹ ہی نہیں بنے گا اس کا. تو اسلام میں یہاں پر رخصت ہے کہ مجبوری کی صورت میں یہ کیا جا سکتا ہے. بلکہ آپ کی جیب میں تصویریں ہیں، کھاتے پیتے سارا آپ کو لین دین کرنے میں نوٹ استعمال کرنا پڑتا، اس پہ تصویر ہے. کیا کرے آدمی؟ نہیں چاہیے نوٹ مجھ کو، کیا کرے گا؟ سونا دے کے لے گا، چاندی دے کے لے گا، کیا کرے گا؟ گھر کی چیزیں بیچے گا. تو یہ تقوی نہیں ہوگا، یہ نادانی ہوگی، ہلاکت ہوگی. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے دین میں حرج نہیں رکھا ہے، ایسی تنگی کہ جس میں انسان پریشان ہو کے رہ جائے، اس کے لیے جینا مشکل ہو جائے. جہاں جہاں مجبوریاں آتی ہیں، اسلام کا قاعدہ ہے یہ کہ وہاں آسانیاں بھی آ جاتی ہیں، کہ اللہ کا دین آسان ہے. ان الدین یسر، اللہ کا دین کیسا ہے؟ آسان ہے، قابل عمل ہے. کہ کہیں دشواری آ بھی جائے تو اللہ کی طرف سے آسانی اس کے لیے آ جاتی ہے. کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہیں بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھو. تو یہ سہولتیں اسلام میں ہیں. تو یہ سارے احکام ہیں. اس میں حج میں یہ بات معلوم ہوتی ہے. اور یہی معاملہ روزوں کا ہے، یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے، یہی معاملہ نماز کا ہے، یہی معاملہ نماز کا ہے. نماز میں بھی رخصت کے پہلو ہیں. سفر میں جائیں گے قصر ہے، جمع کی سہولت ہے، اور بیمار اگر ہے بیٹھ کے لیٹ کے پڑھ سکتا ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ سب پر نہیں ہے، صاحب نصاب پر ہے، غربا فقراء پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ وہ لیں گے. صوم میں بھی اگر بوڑھا آدمی ہے، ایک دم بوڑھا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یا بیمار ہے، یا مسافر ہے، یا ایسی عورت ہے جس کو حمل کی وجہ سے یا رضاعت کی وجہ سے اپنے اوپر یا اپنے بچے پر خوف ہے کہ اس کو ضرر پہنچے گا روزے سے، اور طبیب اس کی گواہی دے دے کہ تمہارے لیے چھوٹ ہو سکتی ہے اور ہونا چاہیے، تم روزوں کی طاقت نہیں رکھتی ہو، یا تم روزے رکھو گی تو بچے کو نقصان ہوگا، وہ روزے چھوڑ سکتی ہے. حائضہ کے لیے نہ صرف یہ کہ روزہ نہیں رکھنا ہے، اس کے لیے منع ہے، اس کے لیے روزہ منع ہے. آلریڈی وہ اتنی تکلیف میں ہوتی ہے، اور اس کے لیے کمزوری پر کمزوری ہوتی ہے. تو اس حالت میں اس کے لیے روزہ منع ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے منع ہے. کوئی خوشی سے میں طاقتور ہوں رکھتی بولے تو حرام ہے اس کے لیے. کچھ رخصتیں لازمی ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ ایسی رخصت کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹ ہے، مجھے چھوٹ نہیں چاہیے، میں طاقتور ہوں، میں روزہ رکھوں گا، رکھوں گی. کچھ رخصتیں ایسی ہوتی ہیں جو لازم ہوتی ہیں. سفر میں قصر کرنے کی رخصت راجح قول کے مطابق لازم ہے، اس کو قصر ہی کرنا ہے، وہ پوری نہیں پڑھ سکتا.
زیادہ معتبر، زیادہ پکی بات یہی لگتی ہے، اس میں اختلاف ہے علماء کا۔ امام شافعی کے نزدیک اختیار ہے، پوری پڑھو قصر کرو چلتا دونوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قصر لازم ہے، اور دلیل کی صورت میں یہی بات قوی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول زیادہ قوی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ کی روایت ہے۔ اب ہم بہت تفصیل میں جا رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، اس کے ضمن میں چونکہ چاروں حکم ہمارے سامنے ہیں، یہ بھی پہلو آ جائے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سفر اور حضر میں 2 رکعتیں فرض ہوئیں، پھر قصر کی نماز، سفر کی نماز اپنی اصل پر باقی رہی اور حضر میں اضافہ کر دیا گیا۔ معلوم ہے کہ جس طرح سے حضر میں بڑھا نہیں سکتے ہیں، 4 کی بجائے 5 نہیں کر سکتے ہیں، اسی طرح سے قصر میں یعنی سفر میں قصر ہی فرض ہے تو اس پر بھی 2 کا 4 نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں وہ فرض ہے، یہاں یہ فرض ہے، اس میں سے وہ کم نہیں ہوا ہے، اس پر اس کو بڑھایا گیا ہے، تو وہ اصل ہے، اب اس پہ اور نہیں بڑھا سکتے، تو راجح قول وہی ہے، اور بھی دلائل اس کے ہیں۔ اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل خود ایک دلیل ہے کہ آپ نے کبھی سفر میں پوری نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ حائضہ عورت یہ نہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میرا دل بہت کرتا نماز پڑھنے کو، تو حیض کی حالت میں بھی میں نماز پڑھوں گی، معاف ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ پڑھوں، نہیں، اس کے لیے حرام ہے۔ کچھ رخصتیں لازمی ہوتی ہیں، تو حیض کی حالت میں نماز ممنوع ہے، حیض کی حالت میں، اسی طرح سے نفاس کی بھی حالت میں نماز اور روزہ منع ہے۔ اسی طرح سے حائضہ عورت طواف نہیں کرے گی، وہ طواف نہیں کر سکتی، الا ان تطوفی، حضرت عائشہ کو منع کیا، سب کچھ کرو حاجی جو کرتے ہیں، حیض کی حالت میں طواف نہیں کرنا، اور طواف نہیں کرے گی تو صحیح بھی نہیں کر سکے، یہ نہیں کہ طواف چھوڑ کے صحیح کرے گی، کیونکہ سعی طواف کے تابع ہے، تو طواف نہیں کرے گی تو صحیح بھی نہیں کرے گی، پھر بعد میں جب طواف کرے گی اس کے بعد صحیح کرے گی۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے انسان کی مجبوریوں کی رعایت کی ہے۔ اسلام میں اللہ رب العالمین نے انسان کی مجبوریوں کی رعایت کی ہے۔ تو یہ باتیں چاروں احکام کے بارے میں شیخ بن باز نے کہی ہیں کہ یہ سارے زکوٰۃ اصل اس کی مکہ میں فرض ہوئی، لیکن تفاصیل مدینہ میں اس کی آئیں، اور نماز مکہ ہی میں فرض ہوئی تھی، معراج کی رات 5 نمازیں دی گئیں، اور پھر جماعت کے ساتھ اذان کے ساتھ اس کا اہتمام مسجد میں مدینہ میں کیا گیا، مکہ میں اس کی گنجائش نہیں تھی۔ اور اسی طرح سے صوم کا حکم یہ 2 ہجری میں آیا، اور حج کا حکم 9 یا 10 ہجری میں آیا، راجح قول کے مطابق 9 ہجری میں آیا، شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے 9 ہجری ہی کہا ہے۔ فرماتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں وَبَعْدَهَا توفی صلوات اللہ وسلامہ علیہ ودینہ باق، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، سارے احکام آئے، 10 سال تک آپ مدینہ میں رہے، اور 10 سال مدینہ میں رہنے کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ خیر عبدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطبہ دیا، اور اس خطبے میں کہا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ فاختار ما عند اللہ، دنیا چاہیے تو دنیا لے لو، یا اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں، اللہ کے پاس جو خیر ہے، چاہو تو اس کو چنو، یا تو دنیا لو، دنیا میں رہو اور دنیا کی نعمتوں سے متمتع ہوتے رہو، فائدہ اٹھاؤ، یا تمہیں موت آئے گی اور اللہ کے پاس جو ہے وہ ملے گا، اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ملیں گی، 2 میں سے ایک اختیار دیا۔ ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ
فاختار ما عند اللہ، تو اس بندے نے دنیا میں اور اللہ کے پاس جو ہے ان میں سے اللہ کے پاس جو ہے اس کو چنا۔ فبکا ابو بکر الصدیق، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے۔ فقلت فی نفسی، ابو سعید خدری کم عمر تھے، یہ وہی صحابی ہیں کم عمر ہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں خلافت میں جب ابو ذر رضی اللہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے استئذان کی حدیث یاد ہوگی آپ کو، اجازت مانگی، اجازت نہیں دی، پھر چلے گئے، بلایا آؤ، کیوں گئے؟ تو کہا جاؤ گواہ لے کر آؤ۔ مجلس میں گئے گواہ ڈھونڈنے کے لیے، تو گواہ سب سے چھوٹا جائے گا، کون جائے گا؟ ابو سعید، یہ وہی ابو سعید ہے، کم عمر تھے۔ تو کہتے فقلت فی نفسی، میں نے اپنے جی میں کہا ما یبکی ھذا الشیخ ان یکن اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عندہ فاختار ما عند اللہ۔ میں نے اپنے دل میں سوچا یہ بزرگ، یہ شیخ بزرگ، عمر زیادہ تھی حضرت ابوبکر صدیق کی، کہ یہ شیخ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے بارے میں بول رہے ہیں کہ اس کو اللہ نے دنیا کی نعمتیں اور اللہ کے پاس جو ہے ان میں سے چننے کے لیے کہا، اس نے اللہ کے پاس چنا، اچھا ہی تو کیا نا، اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں فکان رسول اللہ، بات یہ تھی فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد، وہ جو بندہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے وہ خود آپ تھے، آپ اپنے بارے میں بتا رہے تھے۔ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے زیادہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں۔ آپ بتا رہے ہیں کہ اب میرا وقت آ گیا، دنیا میں رہو یا اللہ کے پاس آ جاؤ، اختیار اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیا، اور اس بندے نے یعنی میں نے اللہ کے پاس جانا چن لیا، پسند کیا۔ اب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یہ سوچ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ان کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا تَبْكِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا جب رو رہے ہیں تو کہا اے ابو بکر رو مت۔ آپ کو بھی سمجھ میں آیا کہ ان کو سمجھ میں بات آئی، اور ان کو نہیں سمجھی تو کس کو سمجھے گی؟ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا بس وہ پیش نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تم میں سے ہر ایک نے میرا انکار کیا تھا، لیکن ابو بکر نے میرا انکار نہیں کیا، جیسے دعوت پیش کی فوراً مانا، اور جن کو ساتھ میں لیا اپنے میرا اس رات میں ہجرت کے سفر میں اپنے ساتھ رکھا، غار کے رفیق، اور جن کو اپنے جائے نماز پر کھڑا کیا امامت کے لیے اپنی غیر موجودگی میں جب آپ بیمار تھے، وہی اس لائق تھے کہ آپ کی باتوں کو سمجھیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ اس بات کو سمجھنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه الذي مات فيه وهو معصوب الراس، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے حالت میں، اس بیماری میں جس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، جس بیماری میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس بیماری کی حالت میں آپ ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى قَامَ عَلَى الْمِنبَرِ، میں آپ کے پیچھے پیچھے گیا یہاں تک کہ آپ ممبر پر کھڑے ہوئے۔ فَقَالَ إِنِّي السَّاعَةَ قَائِمٌ عَلَى الْحَوْضِ، آپ نے فرمایا اس وقت میں حوض پر کھڑا ہوں، یعنی یہیں حوض ہوگا، میں اس وقت حوض پر کھڑا ہوں۔ ثم قال ان عبدا عرضت علیہ الدنیا وزینتها فاختار الآخرہ، ایک بندہ تھا، ایک بندہ ہے جس کے سامنے دنیا پیش کی گئی اور اس کی ساری زینت کے ساتھ دنیا کو پیش کیا گیا،
لیکن اس بندے نے آخرت کو چنا، اس بندے نے آخرت کو چنا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَلَمْ يَفْتِنْ لَهَا أَحَدٌ مِّنَ الْقَوْمِ إِلَّا ابو بکر۔ آپ کی یہ بات پورے مجمع میں کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آئی سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ فَقَالَ بِأَبِي وَأُمِّي بَلْ نَفْدِيكَ بِأَمْوَالِنَا وَأَنفُسِنَا وَأَوْلَادِنَا، کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اللہ کے رسول، ہم اپنے مال، اپنی جانیں، اپنی اولاد آپ کے لیے قربان کرنے ہیں۔ ایک اور روایت ہے جس میں، ساری روایت یہاں ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، ایک اور روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا مجھے کسی کے مال سے اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا ابو بکر کے مال سے فائدہ ہوا۔ پورے بھرے مجمع میں آپ نے کہا مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول ہماری جانیں، ہمارے مال، ہماری اولادیں آپ پر قربان ہیں، کیا بڑی چیز ہے۔ اور کہا قال ثم هبط من المنبر، یہ کہہ کہ آپ منبر سے اترے، نیچے آ گئے اور فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فما رؤی علیہ حتی الساعہ، اور اس دن سے لے کر آج تک اس منبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دیکھا نہیں، یعنی وہ آخری دن تھا جب آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے ہیں، اور آخری دن آپ نے جو بات کہی اس میں فضیلت کس کی تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک صحابی جس کی فضیلت آپ نے آخری بار منبر پر کھڑے ہو کر کی، تعریف کی اس کا، بلکہ ایسا کہا کہ میں اگر دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن تمہارے صاحب کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ یہ فضیلت کسی اور کی نہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو، یعنی میری نسبت تمہارے ساتھ ایسی ہے، میری نسبت تمہارے ساتھ ایسی ہے جیسے موسیٰ کی نسبت ہارون کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو آپ نے اپنا جانشین سفر میں جب آپ جا رہے تھے کس کو بنایا؟ علی بن ابی طالب کو۔ کہتے دیکھو کتنی بڑی شان ہے، اپنا جانشین ان کو بنایا، اور کہا کہ میری نسبت تم سے ایسی ہے جیسے موسیٰ کی ہارون سے ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اپنے پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے، تو یہ مانتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ بلا شبہ ہر ایک کی اپنی فضیلت ہے، لیکن یہ کہ میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ خلیل یہ سب سے اونچا مرتبہ ہے دوستی کا، یہ صدیق اور حبیب اور یہ سارے مرتبوں میں سب سے اونچا ہے، کہ جو سب سے کٹ کے ایسا کہ جس کے ساتھ آدمی سب شیئر کرتا ہو، اتنا قریبی ہو کہ اس کے لیے ہر قربانی دے سکتا ہو، ایک دم قریبی دوست، اس کا محافظ ہو، اس کے بارے میں ہر چیز کے لیے تیار ہو، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ کئی معنی علماء نے اس میں ذکر کیے، انشاءاللہ کبھی تفصیل سے اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو خلیل ایک خاص دوست کو اور اعلیٰ مرتبہ ہے دوستی کا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا اپنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خلیل بنایا اپنا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں بناتا تو ابو بکر کو، یعنی یہ بہت اونچا مرتبہ ہے، میں بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اللہ نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا ہے، تو یہ ایک موقع ہے بس، تو اللہ نے مجھ کو خلیل بنایا تو میرا معاملہ اللہ سے وہ ہے۔ تو لیکن اگر بنانے کا موقع ہوتا تو کس کو بناتا؟ ابو بکر کو، کسی اور کا نام نہیں لیا۔ اتنی قربت کے تعلق سے اگر نام لیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لیا۔ یہ آخری وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری مرتبہ آپ نے سر پہ پٹی بندھی ہے، بخار ہے، مرض ہے، اور آپ ممبر پر آئے، اور اس میں ممبر پر آپ نے بتایا لوگوں کو کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے، اور ان کو سمجھ میں آیا، باقی لوگوں کی سمجھ میں بات بعد میں آئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات و ابو بکر بالسنح
قال اسماعیل یعنی بالعالیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اطراف بستی میں صلح کے مقام پر تھے۔ وقام عمر یقول واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کھڑے ہوئے مسجد میں اور کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ کی موت نہیں ہوئی۔ وقال عمر واللہ ما كان يقع في نفسي الا ذاك، فرماتی ہیں حضرت عمر کا کہنا تھا، بعد میں کہا ہوگا کہ اللہ کی قسم اس وقت میرے دل میں یہی بات تھی، میرے دل میں جو بات تھی مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِيَ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دوبارہ کھڑا کرے گا اور آپ ہاتھ اور پاؤں کاٹیں گے لوگوں کے جو اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وفات ہو گئی، یا منافقین کے، تو آپ کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، آپ دوبارہ کھڑے ہوں گے اس حالت سے، کیونکہ نیند کی بھی حالت ہوتی ہے، تو آپ اٹھیں گے اور اٹھ کے آپ کیا کریں گے، جو منافقین ہیں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے، یعنی جو آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، مرتد ہوتے ہیں، ان کو سزا دیں گے۔ فجاء ابو بکر فکشف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبلہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، جب خبر ملی تو آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹائی اور آپ کی پیشانی کو چوما۔ قال ابی انت و امی طبت حیا و میتا، کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی پاک ہی پاک تھے، پاکیزہ ہیں، طیب ہیں۔ والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا۔ ثم خرج فقال ایھا الحالف علی رسلک، اور پھر وہاں سے آپ کے کمرے سے نکلے، سیدھے مسجد نبوی میں گئے، وہاں دیکھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چیخ رہے تھے کہ جو بھی کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو، اس کی گردن اڑا دوں گا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور اس کو کیا کریں گے، منافقین کو سزا دیں گے۔ آپ گئے ہیں وہ جیسے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، گئے، کہا اے قسم کھانے والے، کیونکہ قسمیں کھا کھا کے بول رہے تھے حضرت عمر، کہا اے قسم کھانے والے، کہا کہ اے قسم کھانے والے، فقال ایھا الحالف علی رسلک، رک جاؤ ذرا، تھامو، ٹھہر جاؤ، جو کچھ بول رہے ہو، قسم کھا رہے ہو، رک جاؤ۔ فلما تکلم ابو بکر جلس عمر، جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے بات کرنا شروع کی، حضرت عمر بیٹھ گئے۔ فحمد اللہ ابو بکر واثنى علیہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، وقال الا من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، کہا خبردار اچھی طرح سن لو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی۔ یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی عبادت کرتے تھے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو سب ختم ہو جائے گا، اللہ کی مدد رک جائے گی، اللہ کی شریعت ختم ہو جائے گی؟ نہیں، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا تھا، جس نے اللہ کو اپنا معبود بنایا ہے، وہ اب بھی زندہ ہے، وہ ختم نہیں ہوا، اس کے لیے فنا نہیں ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے۔ وقال انک میت وانہم میتون، اور قرآن کی آیت پڑھی، اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے
اور یہ بھی مرنے والے ہیں جو آپ کے مخالف ہیں، آپ کو بھی موت آنی ہے اور آپ کے مخالفین یہ بھی ایک دن مرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری آیت پڑھی، وقال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ کہا دوسری آیت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اللہ کے ایک رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ اگر آپ کو موت آ جائے یا آپ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں اسلام چھوڑ کے پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور یاد رکھو جو الٹے پاؤں پھر جائے فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا۔ جو اسلام چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، اللہ کا کیا بگاڑے گا؟ وہ اپنا بگاڑتا ہے، اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ہاں جو شکر گزار بندے ہیں، اللہ کی مرضیات کو پورا کرنے والے، اللہ کی نعمتیں لے کر اللہ کا حق ادا کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جزا عطا فرمائے گا۔ قَالَ فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ، جیسے انہوں نے کہا، یہ آیت پڑھی اور یہ ساری بات کہی، لوگ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ لوگوں کو ایک دم پکا یقین آ گیا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کا ایک وزن تھا۔ تو لوگوں میں یہ بات پھر اس کے بعد پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو یہاں ایک بات جو شیخ نے کہی ہے کہ ثم توفی رسول اللہ وبعدها توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ وسلم علیہ ودینہ باق، آپ کی وفات ہو گئی لیکن آپ کا دین آج بھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا دین دے کر، تو شخصیات چلی جاتی ہیں، اللہ کا دین باقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ چلے گئے، تابعین چلے گئے، تبع تابعین چلے گئے، بڑے بڑے علماء آئے وہ بھی چلے گئے، شخصیات آتی ہیں جاتی ہیں، اللہ باقی ہے، اللہ کا دین باقی ہے۔ یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو دین بھی چلا گیا، دین بھی ختم ہو گیا، نہیں، اللہ نے اس دین کی نصرت کا وعدہ کیا ہے، اس دین کی بقا کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کا دین باقی ہے اور باقی رہے گا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے غالب کر دے تمام دینوں پر، یعنی اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اس کے لیے اللہ ہی اکیلا گواہ کافی ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ غالب کرے گا اپنے نبی کو سارے اہل باطل پر، اللہ غالب کرے گا اپنے دین کو سارے ادیان پر، جو انسان کے بنائے ہوئے دین ہیں سب پر غالب کرے گا، جتنے منحرف دین ہیں سب پر غالب کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے غلبے کا وعدہ کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات تو ہو گئی لیکن اللہ کا دین آج بھی باقی ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے لیکن دین باقی ہے۔ تو دین شخصیات کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کی بقا کا وعدہ کیا ہے، اللہ اس دین کو بچائے گا، اللہ ہی رسول کی حفاظت کرتا تھا اور اللہ ہی اس دین کا محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک قرآن کو باقی رکھے گا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، نصیحت کی کتاب کو، قرآن کو، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی آپ کے بعد چلے گئے، لیکن اللہ کا دین باقی ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین چلا نہیں گیا، ورنہ ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جانے کے بعد بھی
اس دین کی بقا کا انتظام کیا، خصوصاً اس اعتبار سے بھی کہ آپ خاتم النبیین ہیں، سارے نبیوں میں آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے فرمایا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو لازمی طور پر آپ کے دین کی بقا ضروری تھی۔ پچھلی قوموں میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اتنی تحریفات کر دیتے تھے اصل دین میں، کتاب میں، کہ پھر تعلیمات میں کنفیوژن پیدا ہو جاتا تھا۔ پھر نیا کوئی نبی اور رسول آتا تھا اور پھر ان تعلیمات کی تجدید کرتا تھا اور بتاتا تھا کیا صحیح ہے کیا غلط، لوگوں کی ملاوٹ کیا اور اللہ کا دین کیا ہے۔ کبھی نئی کتاب دے دی جاتی تھی، لیکن اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کو محفوظ کر دیا، قرآن کی حفاظت کا براہ راست ذمہ لیا، اور سنت کی حفاظت کا تضمناً اس کے ضمن میں اس کی حفاظت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت ضروری ہے۔ ثم ان علینا بیان، ہمارے ذمہ ہے قرآن کا بیان، اس کی وضاحت، تو یہ سنت میں ہے۔ یا اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس نصیحت کی کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بتائیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا آیا ہے، کیا نازل ہوا ہے۔ تو یہ آپ کے ذمہ تھا کہ آپ قرآن کی باتوں کو سمجھائیں، تو قرآن محفوظ رہے اور سمجھایا ہوا محفوظ نہ رہے تو پھر انسان گمراہ ہو جائے گا۔ تو اس گمراہی سے بچنے کے لیے جیسے اس دور میں آپ کے سمجھانے کی ضرورت تھی، اس سمجھائے ہوئے علم کی بقا آج بھی ضروری ہے۔ تو یہ قرآن کی حفاظت کے ضمن میں یہ تقاضا ہے اس بات کا کہ قرآن کے ساتھ سنت بھی محفوظ رہنا چاہیے، تاکہ متن اگر محفوظ ہے تو اس کی تفصیل اور تبیین بھی محفوظ رہے، تو ضمناً یہ بھی محفوظ ہے، اور یہی بات سارے علماء مانتے ہیں، اور ہر دور کے علماء قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کو بھی حجت مانتے آئے ہیں۔ بعد میں ایسا طبقہ پیدا ہوا جس نے علی الاطلاق حدیثوں کا سنت کا انکار کر دیا، یہ گمراہ ہے۔ اگر پورے طور پر انسان اگر ساری حدیثوں کا انکار کر دے، یا جانتے بوجھتے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور پھر بھی اس کا انکار کر دے، تو چاہے وہ پورے ذخیرے کا انکار کرے یا جانتے بوجھتے ایک حدیث کا انکار کر دے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اے نبی آپ کہیے اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اور اے نبی اگر یہ پیٹ پھیر کے چل دیتے ہیں، انکار کر کے مڑ کے نکل جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو چاہے اللہ کی بات کا انکار ہو، اللہ نے یہاں یہ نہیں بتایا کہ کس کی بات کا انکار، اللہ کی مانو، رسول کی مانو، پھر دونوں کے بعد اجمالی طور پر بتا دیا پچھلی چیز کے بارے میں جو ماننے کے لیے کہا جا رہا ہے، اگر نہیں مانتے تو اب قرآن مانے اور حدیث نہ مانے تب بھی نہ ماننے والوں میں شامل ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کو جو قرآن کا اور سنت کا، یا قرآن کا یا سنت کا انکار کریں علی الاطلاق، یا جانتے بوجھتے کوئی ایک بات بھی، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا ہے۔ تو اللہ کا دین آج بھی باقی ہے، یہ نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد دین ختم ہو گیا، سارے لوگ آزاد ہو گئے، نہیں، دین آج بھی باقی ہے، اور اس دین پر چلنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قیامت تک کے لیے یہ دین باقی رہے گا، قیامت تک کے لیے یہ دین باقی رہے گا، کتاب و سنت باقی رہیں گے۔ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں نے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑی ہیں، ان دو چیزوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت۔ تو دو چیزیں گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد چھوڑی ہیں۔ میں نہیں رہوں گا لیکن یہ رہے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا میرے بعد یہ رہے گا، اور گمراہی سے بچنے کے لیے تم کو اس کا اہتمام کرنا پڑے گا۔
یا یہ نہیں کہا باپ دادا کے طریقے کو اپنا لو، یہ نہیں کہا کسی ایک شخصیت کو پکڑ لو، یہ نہیں کہا کہ منمانی کرو اور اپنے دل ہی دل میں سوچ کے کچھ راستہ تلاش کر، نہیں، بلکہ ہم کو ہدایت کے لیے اور گمراہی سے بچنے کے لیے بتایا کتاب و سنت کی پیروی کرنا۔ تو یہ اس کتاب کا حصہ تھا۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے جو اس کے بعد کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمیں دین کے سیکھنے کی توفیق دے اور دین پر عمل کرنے والا ہم کو بنائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔